ہوں جویریہ علی اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف خزاں کے پتوں کی طرح بکھر رہی ہے. اسد عمر, فواد چودھری اور شیریں مزاری جیسے بڑے لیڈرز بھی خان صاحب کو داغ مفارقت دے چکے ہیں. ایسے میں اب پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتیاق مہکری صاحب. آپ سینئر صحافی ہیں اور مشہور خلیجی روزنامے خلیج ٹائمز کے ساتھ 10 سال تک بطور ایڈیٹر وابستہ رہے اور آج کل اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک کے ساتھ منسلک ہیں. خوش آمدید کہوں گی آپ کو اشتیاق مہکری صاحب اپنے ولاگ میں. مہکری صاحب, خان صاحب کو اس وقت اپنی سیاسی زندگی کا سب سے سنجیدہ چیلنج درپیش ہے اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں, اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ خان صاحب ایک فائٹر ہیں. ان حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے, کیا خان صاحب اس چیلنج سے ابھر سکیں گے؟ جی بہت شکریہ جویریہ, آئی ایم ریئلی ہانرڈ کہ آپ نے مجھ سے آج کل کے موجودہ حالات پہ میرا انالیسس مانگا. آپ نے بجا فرمایا کہ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیف عمران خان صاحب اس وقت اپنے کیریئر کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور یہ چیلنجز کوئی ایک دن یا 2 دن کے پیدا کردہ نہیں ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں عمران خان صاحب جو اس وقت چیلنجز فیس کر رہے ہیں ریاستی اداروں کے ہاتھوں, موجودہ سٹنگ گورنمنٹ کے ہاتھوں, ہمیں اس کے پس منظر میں تھوڑا جانا چاہیے. یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ایسا کسی پارٹی کو جو ہے وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے بہت سارے ماڈلز ہیں, جیسے کنگز پارٹی کا وجود میں آنا اور لوگوں کو ادھر سے ادھر لے کے جانا, جہازوں کا چلنا, چھانگا مانگا مری, یہ ساری ہماری ہسٹری کا حصہ رہا ہے جس میں جو ہے وہ وقت کی قوتیں جو ہے وہ پاپولر پارٹیز کو توڑ جوڑ کی کوشش کرتی ہیں. اور ہمیں جب عمران خان صاحب کے چیلنجز کی ہم بات کریں گے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت اس کا بینیفیشری کون ہے. آبویسلی اس وقت اس کی بینیفیشری وہ 13 پارٹیز کوalition ہے جو اس وقت عمران کو دیوار سے لگا کر ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہیں دا اٹ موسٹ مائلیج جو اس کو مل سکتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے اس کے ساتھ کچھ اور قوتیں بھی شامل ہیں, اور جس کی وجہ یہ ہے کہ بیسک وجہ جو عمران خان صاحب آج یہ چیلنج فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹس کو کے خلاف بات کی تھی, انہوں نے اسٹیٹس کو کے خلاف پرچار کیا اور انہوں نے ایک ایسا مائنڈ سیٹ دیا جو اسٹیٹس کو کے خلاف ہے, تو وہ ان کے لیے بگسٹ چیلنج بن کے آ گیا ہے کہ اب آئدر ہی اسٹکس ٹو اٹ اور ہی ٹیکس اے یو ٹرن اینڈ ابینڈنس ہز اسٹریٹجی. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. میں نے جیسے بینیفیشری کا ذکر کیا تو یا تو عمران خان صاحب اسٹک آن کریں اس کو اور اس جو ان کا جو ورژن ہے اس کو آگے لے کے جائیں. یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو انہوں نے پرچار کیا ہے رول آف لا, ڈیموکریٹک گورننس, گڈ گورننس, سیلف ریلائنس, تو یہ وہ چیدہ پوائنٹس ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے اب چیلنج بن رہے ہیں کہ آیا وہ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں یا یہاں سے جیسا اس وقت ان کی پارٹی کا حال ہے کہ انڈر پریشر لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہ چھوڑ کے جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد بھی پارٹی میں کوئی نہیں رہا تھا, جوتوئی صاحب چلے گئے تھے, کھر صاحب چلے گئے تھے, بہت سارے لوگ چلے گئے. اس طرح یہ ہیوی ویٹس آتے جاتے رہتے ہیں. اور ویسے بھی پی ٹی آئی جو اٹ واز اے فلاک آف مائگریٹری برڈز, تو چونکہ عمران خان صاحب 2013 سے لے کے 18 تک اپنی پاپولیرٹی کے رائز پہ تھے اور وہ دھرنے کے بعد جو معاملات پیدا ہو گئے تھے اس میں ظاہر ہے یہ برڈز نے تو آنا ہی تھا. تو جو برڈز آ گئے تھے وہ برڈز کو واپس سائبیریا بھی جانا ہوتا ہے تو برڈ چلے گئے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس چیلنج میں عمران خان کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے. اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے دا کی از وتھ عمران خان کہ آیا وہ اپنے اس آئیڈیالوجی کو اسٹک آن کرتے ہیں یا پھر وہ اس میں کسی قسم کی جو وہ جھول کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ اشتیاق صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو ان مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ کون سی اسٹریٹجی ہے جو خان صاحب کو اب اپنے سیاسی کریئر کو بچانے کے لیے کرنی چاہیے؟ جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو, میرا خیال ہے آج کے دور میں جو بہت ساری پرابلمز عمران خان صاحب فیس کر رہے ہیں اس کے بہت سارے کی محرکات وہ خود ہیں. دیکھیے انہوں نے جو ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا وہ کامیاب ہو گیا. وہ کیسے کامیاب ہوا, اس کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں, انٹرنیشنل تھیں, لوکل تھیں, دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. لیکن ایز اے ٹرو ڈیموکریٹ ہی شوڈ ہیو اسٹکڈ ہمسیلف ٹو دا پارلیمنٹ. ہی کوڈ ہیو پلیڈ اے گریٹ رول ایز اے اپوزیشن لیڈر. ہی از اے گریٹ اوریٹر, ہی از اے گریٹ کیمپینر اینڈ ہی شوڈ ہیو ڈن ہز پالیٹکس آن دا فلور آف دا ہاؤس. سو ان کی یہ جو اجلت میں فیصلہ تھا باہر آنے کا, اٹ ہیز ریئلی کاسٹنگ ہم. اور اس کے بعد انہوں نے اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ کیا کہ انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو سیٹلڈ اور تھمپنگ میجورٹی والی گورنمنٹس تھیں ان کی, اس کو انہوں نے ابینڈن کیا. وہ اس ہوپ میں تھے کہ کانسٹیٹیوشنلی ان کو دوبارہ موقع مل جائے گا اور وہ پورے کنٹری کو الیکشن کی طرف فورس کر سکتے ہیں, بٹ دیٹ ڈیڈنٹ ٹیک پلیس.
تو اب کیا کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو؟ ہی ہیز اونلی ون وے. دیکھیے وہ چے گوئریا تو بن نہیں سکتے اس ملک میں، کوئی عام ریولوشن کے لیے تو کوئی جگہ ہے نہیں. تو اس کے لیے اب آپشن ایک ہی ہے کہ ایز اے ٹرو ڈیموکریٹ ہی شوڈ اسٹک ٹو ہز آئیڈیالوجی اور اس ڈیموکریسی کو آگے لے کے چلیں، الیکشن کے لیے کیمپین کرتے رہیں. اور میں تو اب حد سے ایک سٹیپ آگے جا کے کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو اینٹی اسٹیٹس کو کی جو بات کی ہے، انہوں نے جو ویژن کی بات کی ہے، اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم ٹو ریئلائز. اور اس لانگ ٹرم کے لیے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ 2023 میں اکتوبر میں نومبر میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو الیکشنز ہارنا پڑ جائیں، کیونکہ اس وقت جو فضا ان کے خلاف بن گئی ہے اور یا جس طریقے سے انجینئر کی جا رہی ہے، اس میں یقیناً ان کو ہو سکتا ہے کہ الیکشن میں پسپائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ وہ فیسز نہیں ہیں جس کو وہ لا کے پروڈیوس کر سکیں. لیکن عمران خان نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے وہ یہ کہ الیکٹیبلز کی سیاست کو انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو اگر وہ الیکشن ہار بھی جاتے ہیں، ہی شوڈ گیئر اپ ہز مائنڈ، ہی شوڈ پریپیئر ہز مائنڈ ٹو سٹ ان دا اپوزیشن. 23 سے لے کے اگر وہ 25-26 تک اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، ہی ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ریئلائز ہز ڈریم اینڈ واک دا ٹاک. اور یہی وہ راستہ ہے، ان کو پارلیمنٹ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ان کو ہی شوڈ اسٹک ٹو ہز ویژن. اور یہی وہ راستہ ہے جس کی وجہ سے ان کو کامیابی مل سکتی ہے. دیر از نو ادر وے آؤٹ. اور ان کی ٹاکنگ فرام دا پلپٹ کا جو ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، بات وہ سچ کرتے ہیں لیکن جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ ٹاکنگ فرام دا پلپٹ کرتے ہیں، اس کو ان کو لوور ڈاؤن کرنا پڑے گا. ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کا چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا، کیونکہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے چلیں گے تب کہیں بات بنے گی. وہ کرپشن کے خلاف ہیں اور وہ ان لوگوں سے بات نہیں کر سکتے جنہوں نے بخول ان کے جو کرپشن میں انوالوڈ ہیں. دیٹس بیسائڈ دا پوائنٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو اسٹیٹ کرافٹ کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. ان کے جو ریٹورک ہے اور ان کا جو ویژن ہے، اس کے درمیان ان کو ایک سمپل لائن ڈرا کرنی پڑے گی. مہدی صاحب، خان صاحب کے مخالفین اور ناقد یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ مکافات عمل کا شکار ہو رہے ہیں. بالکل اسی طرح انہوں نے اپنے وقت کے پاپولر لیڈر کو پس پردہ قوتوں کا سہارا لے کر گھر بھیجا تھا. تو جو خان صاحب نے بویا وہی وہ کاٹ رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی، یہ جویریہ آپ نے بہت ہی دلچسپ سوال کیا. اصل میں آج کل اکثر لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ آج کل جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، شاید یہی وہ عمل تھا جو انہوں نے اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ، شاید مقتدر حلقوں کے ساتھ مل کے، یا وہ جو قوتیں پس پردہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل کے کیا تھا. تو یہ ایک فیکٹ آف آور کرنٹ پالیٹکس ہے، اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اس میں چاہے میں عمران خان صاحب کے فیور میں ہوں یا ان کے اگینسٹ میں ہوں، اس بات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ بات سیکھنی چاہیے. آج MQM جو سٹنگ گورنمنٹ میں ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. بد سے بدترین سلوک ہوا اس کے ساتھ، انسانی حقوق کی پامالی ہوئی. پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی ہوا. پھر انہوں نے ان قوتوں کے ساتھ مل کے نواز شریف کو ڈسلوج کرنے کی کوشش کی. نواز شریف نے بےنظیر کو ڈسلوج کرنے کی کوشش کی. اور عمران خان نے بھی جو پاناما لیکس کے پس منظر میں یقیناً اس وقت کا فائدہ انہوں نے اٹھایا تھا، اور یہ ہوتا رہا ہے. اور یقیناً آج جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو ایک لحاظ سے مکافات عمل کہا جا سکتا ہے. لیکن سم ویئر دا پولیٹیکل نیشنلسٹ پارٹی شوڈ ہیو ٹو ڈرا اے لائن. اور ہمیں ان ہسٹری سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں ایک قدم آگے جانا چاہیے. اسی لیے وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے، اب تو چارٹر آف اکانومی کی بات کی جاتی ہے، ایک چارٹر آف ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے اس ملک میں، جس میں تمام سیاسی قوتیں منیمم ایجنڈے پہ اکٹھا ہوں اور کم از کم اس بات کا ضرور اعتراف کریں اور ریئلائز کریں کہ غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو ڈسلوج نہیں کرنا ہے. 2 پارلیمنٹس اپنی مدت پوری کر چکی ہیں، بہت خوش آئین عمل ہے یہ. شاید یہ تیسری پارلیمنٹ بھی اپنا وقت پورا کر لے گی، لیکن پارلیمنٹ کا مدت پورا کرنا ضروری اتنا نہیں ہے جتنا جو گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آتی ہے اس کو پورا موقع ملنا چاہیے، تاکہ وہ ایکسکیوز نہ رہے کہ ہمیں پورے 5 سال نہیں ملے. آئی تھنک there is a strong riddle to learn. بہت شکریہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار اشتیاق مہکری صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اور دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی قسم کی ویڈیوز اور دیکھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.